کوئی بھیک مانگتا تھا تو کوئی ماں باپ کے مرنے کے بعد سڑک پر سویا۔ فیشن انڈسٹری کے ایسے ڈیزائنر جنہوں نے بہت زیادہ غربت دیکھی لیکن آج مشہور شخصیات بن گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا کیونکہ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس بات کا عملی نمونہ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح انتہائی غربت کے حالات دیکھنے والے ان فیشن ڈیزائنر نے فیشن کی دنیا میں اپنا سفر شروع کیا۔ یہ سچے واقعات آپ کو ضرور دکھی تو کر دیں گے مگر آپ کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ پاک کوشش کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ محمود بٹھی پاکستانی نژاد دنیا کے مشہور و معروف فیشن ڈیزائنر محمود بٹھی کا ابتدائی سفر بہت ہی پریشان کن ہے کیونکہ 6 سال کی عمر میں والدین دنیا سے چلے گئے، پھر داتا دربار جا کر کھانا کھاتے تھے اور ایک فیملی کے ساتھ پاکستان میں رہتے تھے جو کبھی انہیں نکال دیتے اور کبھی دوبارہ گھر میں لے آتے۔ اپنا گزر بسر کرنے اور پڑھائی کے اخراجات برداشت کرنے کے لیے چھوٹی سی عمر میں لوڈنگ کا کام یعنی کہ دکانوں پر سامان یہاں سے وہاں لے جایا کرتے تھے۔ پاکستان میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا تھا تو 18 سال کی عمر میں دوست کے بلوانے پر فرانس جانا چاہتے تھے مگر ٹکٹ کے لیے پیسے نہ تھے، پر جیسے تیسے کر کے چلے گئے مگر وہاں بھی قسمت نے ان کا امتحان لینا نہ چھوڑا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سال دوست کے ہی ساتھ یونیورسٹی کے ہاسٹل میں رہے لیکن پھر وہاں سے بھی نکال دیا گیا، جس کے بعد ایک میٹرو ٹرین کے پل کے نیچے سخت ترین سردی کی راتوں میں لاہور سے ہی لیا ہوا لنڈے کا کوٹ پہنے جس کے بازو بہت برے تھے اور سر پر اپنا اٹیچی کیس رکھے بیٹھا رہتا اور اس ہی طرح کئی راتیں گزار دی۔ یاد رہے کہ ان راتوں میں درجہ حرارت -20 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ اب ان کی سختی کے دن قدرت کی ہی طرف سے کم ہوتے جا رہے تھے۔ پہلے تو انہیں ایک فیشن سٹور میں صفائی کرنے کی نوکری ملی، جب تو یہ کبھی کبھی مالک کے ساتھ ہول سیل مارکیٹ میں سامان کا تھیلا اٹکائے چلے جاتے تھے، لیکن ایک دن مالک نہیں آیا تو یہ خود ہی بڑے اچھے طریقے سے تمام دکانوں والوں کو مال فروخت کر رہا ہے، جس پر مالک بہت خوش ہوا اور انہیں سیلز مین کی نوکری دے دی۔ پھر کیا تھا، وقت گزرتا رہا اور یہ سیل مین سے سیلز مینیجر بن گئے اور 2 سال بعد اپنا کاروبار شروع کر لیا اور آج پورا یورپ انہیں جانتا ہے۔ HSY حسن شہریار یاسین جنہیں دنیا HSY کے نام سے جانتی ہے، ان کا بھی ماضی خاصا اچھا نہیں تھا کیونکہ یہ شروع سے ہی بطور فیشن ڈیزائنر فیشن کی دنیا میں قدم رکھنا چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے 4 سال یونیورسٹی میں فیشن ڈیزائننگ کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد ہزاروں لوگوں کے پاس نوکری کے لیے دھکے کھائے پر کسی نے بھی نوکری پر نہ رکھا کہ اس کام میں لڑکے اچھے نہیں لگتے، کیونکہ لوگ مجھے کہتے اور تو اور جب اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اپنا برانڈ لانچ کرنے لگے تو دوستوں کے گھر والوں نے انہیں میرے ساتھ کام کرنے سے منع کر دیا کیونکہ میں غریب تھا اور پیسے بھی نہیں تھے اس وقت میرے پاس۔ لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور پاکستان کے بڑے ڈیزائنر کے مشورے پر انہوں نے ماڈلنگ کے ایونٹس ڈیزائن کرنا شروع کر دیے۔ لیکن جب اس فیلڈ میں تھوڑا نام بننے لگا تو ملک کے ایک اور بڑے فیشن ڈیزائنر نے کہا کہ اب آپ کو کچھ اور کام کرنا چاہیے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا کام متاثر ہو۔ یہ سننا تھا کہ میں گھر آیا اور امی سے کہا کہ مجھے خود کچھ کرنا ہے اور آپ کی مدد چاہیے، تو والدہ نے پوچھا کہ کیسی مدد؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہ پردے بیڈ شیٹ مجھے چاہیے، جس پر والدہ نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ بس مجھے ایک کام کرنے دیں، میں انشاءاللہ آپ کو اس سے اچھی چیزیں دلوا دوں گا۔ تو بس لاہور کے بازار گیا اور وہاں سے میں نے گھر میں موجود سلائی مشین کو پاؤں سے چلنے والی ایک مشین لگوائی، دھاگا، کینچی اور 1 یا 2 اسکیل خریدے۔ پاس صرف 2500 روپے ہی تھے کیونکہ اس وقت واپسی پر ایک درزی سے بات کی کہ 7000 میں آپ کو نوکری پر رکھتا ہوں اور یہ کام کرنا ہوگا آپ کو۔ تو پہلے تو وہ سمجھے کہ یہ پاگل ہے، لیکن انہوں نے درزی کے ساتھ مل کر کام شروع کیا اور کچھ قمیضیں، جیکٹس اور گاؤن بنا لیا اور ان کی تصاویر HSY نے تمام میگزین میں بھیج دیں تو اگلے ہی دن 5 میگزین کے سر ورق پر ان کے برانڈ کی تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے کپڑوں کو پہن کر ماڈلنگ کے لیے میں نے آج کی مشہور زمانہ ماڈل ایمان علی کو بلایا جو کہ اس وقت اتنی مشہور نہیں تھی، لیکن انہوں نے ماڈلنگ کیا اور اس طرح حسن شہریار یاسین اس دن سے HSY کے نام سے جانے لگے۔ خوا ریاض ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے، وہ شخصیت ہیں جنہوں نے آج تک کئی ماڈل بنائے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس انڈسٹری میں قدم رکھنے سے پہلے وہ کوئی بہت بڑے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے تھے اور پہلے تو انہیں سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ اب زندگی میں آگے کیا کروں، کیونکہ کسی کے کہنے پر یہ سائنس کے مضامین میں دلچسپی لینے لگے، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد انہیں یہ احساس ہونے لگا کہ اسکول کالج میں سائنس کے مضامین پڑھنا ان کے لیے نہیں بنے بلکہ ان کا دل تو کسی اور کام کو کرنے کا کہتا ہے، جس پر یہ فیشن کی دنیا میں چلے گئے۔